السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ورلڈ کلاسک سٹوریز فار چلڈرن سے ایک اور کہانی لے کر آئی ہوں۔ یہ کہانی ملک نیپال کی ہے۔ نیپال جو پاکستان اور چین اور ہندوستان کا ہمسایہ ملک سمجھا جاتا ہے، یہ ایک پہاڑی ملک ہے۔ یہ کہانی ایک سبق آموز کہانی ہے جو باپ اور بیٹے کے گرد گھومتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے دادا اور ٹوکری۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک غریب خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان کے صرف 4 افراد تھے، ایک آدمی، اس کی بیوی، اس کا بیٹا اور آدمی کا بوڑھا باپ۔ بوڑھا آدمی زندگی بھر سخت محنت سے کام کرتا رہا تھا اور اب مزید کام کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی بوڑھا ہو چکا تھا۔ لہٰذا اب ہر لحاظ سے وہ اپنے بیٹے اور بہو کے رحم و کرم پر تھا، جو کوشش کرتے تھے کہ اسے کھانا ملتا رہے، وہ گھر میں خوش رہے اور جس شے کی اسے ضرورت ہو اسے ملتی رہے۔ لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، بوڑھا دادا اور بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اسے بہت زیادہ مدد کی ضرورت رہتی تھی، لیکن نہ تو بیٹا اور نہ ہی اس کی بہو اس کی طرف کوئی خاص دھیان دیتے تھے۔ اسے اب دوسروں کی روٹیوں کے بچے کھچے ٹکڑے کھانے پڑتے تھے اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے پڑتے تھے۔ وہ کئی بار ٹھنڈ سے جم جاتا اور بھوکا رہتا تھا۔ چھوٹے لڑکے کو اپنے بوڑھے دادا کی اس حالت پر بہت افسوس تھا اور وہ اپنے کھانے میں اسے بھی شامل کر لیا کرتا تھا۔ لیکن جب والدین کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے بہت ڈانٹا اور کہا کہ اسے اپنا اتنا اچھا کھانا کیوں ضائع اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ بوڑھا دادا اپنے ساتھ گھر والوں کے اس رویے کی وجہ سے بڑا بدقسمت سمجھنے لگا تھا اپنے آپ کو۔ وہ ہر وقت یہی شکایت کرتا رہتا کہ کوئی اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا اور اسے بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے اس کا بیٹا اور بہو ایک بوڑھا بیل ٹھوکریں ہی کھاتا رہتا ہے اور ایک بوڑھا آدمی ہر وقت شکایت ہی کرتا رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ بوڑھا کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا اور کوئی اس کی مدد بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ چڑچڑا ہو گیا تھا اور اس کا بیٹا اور بہو بھی بہت بے صبرے ہو گئے تھے اور اب وہ اس بوڑھے کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بڑی رازداری کے ساتھ ایک منصوبہ بنانا شروع کیا کہ وہ اس بوڑھے سے جان کیسے چھڑائیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بوڑھے کو کسی اور جگہ لے جا کر چھوڑ آئیں۔ آدمی نے کہا کہ وہ بازار جائے گا اور ایک ڈوگو یعنی بانس کی بنی ہوئی بڑی مضبوط سامان اٹھانے والی بڑی ٹوکری لائے گا تاکہ بوڑھے دادا کو اس میں ڈال کر کہیں دور لے جایا جا سکے اور پھر اسے وہاں چھوڑ دیا جائے۔ میں اسے ایک ایسی جگہ لے جاؤں گا جو بہت ہی دور ہے اور جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ وہاں میں اسے ایک دوراہے یا پیڑ کے پیچھے چھوڑاؤں گا۔ شاید وہاں سے کوئی گزرے جو اس پر رحم کھا کر اسے اپنے ساتھ لے جائے، بیٹے نے بیوی سے کہا۔ لیکن پڑوسیوں کا کیا ہوگا؟ بیوی نے پوچھا۔ وہ جلد ہی محسوس کر لیں گے کہ تمہارا باپ یہاں نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس کے متعلق پوچھ ہی لیا تو تم انہیں کیا جواب دو گی؟ ہم انہیں کہہ دیں گے کہ دادا خود کہیں چاہتا تھا، چلا گیا ہے۔ شاید وہ مقدس خانقاہ پر جانا چاہتا تھا تاکہ وہ عبادت کرتے ہوئے اپنی باقی زندگی وہاں پر گزار سکے۔ آدمی نے سوچا کہ کہیں کہ ہم اسے مقدس خانقاہ پر ہی چھوڑ آتے ہیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اب ان دونوں نے اپنا منصوبہ مکمل کر لیا تھا، لیکن بچے نے یہ سب کچھ سن لیا تھا اور والدین کو بھی اس کے بارے میں کچھ ابھی معلوم نہیں تھا کہ بچہ یہ سب باتیں جان گیا ہے۔ جو ہی آدمی
ڈوگو ٹوکری خریدنے گھر سے باہر بازار کی طرف گیا۔ بچے نے ماں سے پوچھا، ماما تم بوڑھے دادا کو گھر سے باہر دور کیوں پھینک دینا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں، ہاں دیکھو ایسا نہیں ہے، ماں ایسائیں بائیں شائیں کر رہی تھی، اسے کوئی مناسب جواب نہیں مل رہا تھا، لیکن پھر وہ بولی، نہیں بیٹا، ہم بوڑھے دادا کو دور پھینکنے کی بری حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن تم تو جانتے ہو کہ یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال اور خدمت کر سکے، کیونکہ تمہارے باپ کو اور خود بھی سارا دن مجھے سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے تمہارے باپ نے فیصلہ کیا ہے کہ بوڑھے دادا کو کسی اور جگہ چھوڑ آئے جہاں کوئی اس کا دھیان رکھ سکے۔ وہ جگہ کہاں ہے؟ بچے نے ماں سے پوچھا۔ اوہو، بہت دور ہے، وہ کوئی ایک ایسی جگہ ہے جسے تم بالکل نہیں جانتے، ماں نے جواب دیا، لیکن بوڑھے دادا کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ذرا ضرورت نہیں، وہاں بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس کی خدمت کریں گے اور دیکھ بھال کریں گے، ماں نے بڑے آرام سے بتا دیا۔ شام کے وقت آدمی جب گھر واپس آیا تو اس کے پاس ایک بہت بڑی ڈوگو ٹوکری تھی جو اس نے بازار سے خریدی تھی۔ اس نے انتظار کیا کہ رات ہو جائے تو وہ اپنا کام شروع کرے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پڑوسیوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ جب مکمل اندھیرا چھا گیا تو اس نے اپنے بوڑھے کو اٹھایا اور ٹوکری میں ڈال دیا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ بوڑھے نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ تم مجھے اس ٹوکری میں کیوں ڈال رہے ہو؟ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ وہ احتجاج کر رہا تھا۔ بابا، تم تو جانتے ہو کہ میری بیوی اور میں خود اب تمہاری مزید دیکھ بھال نہیں کر سکتے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہیں کسی مقدس خانقاہ پہ چھوڑ دیں، وہاں سبھی درویش تمہیں بخوشی قبول کر لیں گے اور تمہاری خدمت بھی کریں گے۔ آدمی نے جواب دیا، تمہیں وہاں بہت ہی آرام ملے گا، لیکن بوڑھا دادا کسی دھوکے میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ جلد ہی سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا اور بہو کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ تم ناشکرے، بے شرم ہو، وہ چلایا۔ سوچو، میں نے کتنے سال تمہاری پیدائش سے لے کر تمہارے لڑک پن اور جوانی تک تمہاری کتنی پرورش کی اور خیال رکھا، اور تم مجھے اس کا یہ صلہ دے رہے ہو؟ اب اس نے چلا چلا کر بیٹے اور بہو کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ آدمی اب سخت غصے میں تھا۔ اس نے بوڑھے باپ کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اسے اٹھایا اور زبردستی ٹوکری میں ڈال کر ٹوکری اپنی کمر پر اٹھائی اور جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ لڑکا چپ چاپ خاموش ایک جگہ چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ جب اس نے باپ اور بوڑھے کو ٹوکری میں ڈال کر گھر سے باہر نکلتا ہوا دیکھا تو وہ بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ ابھی اس کا باپ اندھیرے میں ہی گم ہونے کے قریب تھا کہ لڑکے نے چلا کر آواز دی، بابا، بابا، اگر تم بوڑھے دادا کو کہاں پھینکنے جا رہے ہو؟ تم ڈوگو ٹوکری کا خاص خیال رکھنا اور یاد سے اسے اپنے ساتھ واپس ضرور لے کر آنا۔ لڑکے کی آواز سن کر آدمی رک گیا۔ وہ حیرت کا شکار تھا کہ لڑکا کہاں سے آن ٹپکا۔ وہ تھوڑا واپس مڑا اور پھر اس نے لڑکے سے پوچھا، میرے بیٹے، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ ہاں، وہ اس لیے کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے بابا تو ہمیں اس ڈوگو ٹوکری کی پھر ضرورت پڑے گی، بیٹے نے جواب دیا، کیونکہ آخر مجھے بھی تو تمہیں اسی طرح دور پھینکنا ہوگا۔ لڑکے کے اندر خود اعتمادی تھی اور وہ کڑک کے بول رہا تھا۔ باپ نے بیٹے کو جب یہ کہتے سنا تو اس کا سارا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں اور ایک قدم بھی آگے چلنے کے قابل نہیں تھا۔ اب وہ کچھ بولے بغیر مڑا اور وہ ٹوکری جس میں اس نے اپنے بوڑھے باپ کو ڈال رکھا تھا اٹھا کر اپنے گھر کی جانب واپس چل پڑا۔ شاید بیٹے نے باپ کو اس کے مستقبل کی تصویر دکھا دی تھی کہ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو کچھ عرصے بعد اس کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، جو بہت تکلیف دہ چیز تھی۔ بیٹا واپس مڑ چکا تھا
اور اس خیال سے کہ وہ اپنے باپ کی عزت اور اس کا خیال رکھے گا تاکہ اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ دیکھا بچوں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور بڑوں کا خیال رکھنا ہم سب پر فرض ہے، کیونکہ اگر آج ہم اپنے بڑوں کا خیال رکھیں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، تو کل جب ہم بڑے اور بوڑھے ہوں گے تو ہمارے چھوٹے ہماری مدد کریں گے، ہم سے پیار کریں گے، ہماری عزت کریں گے، ہمارا خیال رکھیں گے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے، میسج میں لکھیے، مجھے انتظار رہے گا۔ اچھی لگی تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔